بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. پچھلے کئی ہفتوں سے میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ میرے پاس جتنی خواتین آتی ہیں، جتنے مرد آتے ہیں اپنے گھروں کے مسائل لے کے، اپنے روح کے مسائل لے کے، جسم کے، اور ظاہر ہے ایک پوری رینج ہوتی ہے ان مسائل کی. اگر ان کا انالیسس کیا جائے کولیکٹیولی تو کیا اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ خوبصورت لڑکی، ایک اچھے خاندان کی لڑکی، اچھی پڑھی لکھی پروفیشنل لڑکی، یا یوں سمجھے ایک معصوم لڑکی بھی جو دکھنے میں بہت اچھی ہے، جس کی آنکھیں خوابوں سے بھری ہوں، کیا کرتی ہے؟ وہ وقت کیوں آتا ہے کہ جب وہ اپنے مرد کی آنکھوں سے گر جاتی ہے، بے وقت ہو جاتی ہے؟ کوئی لڑکی بھی بے وقت ہونا نہیں چاہتی. اس کے گھر والے بھی اس کو یہی پیمپر کر کے بتاتے ہیں کہ تم وہاں جاؤ گے، رانی بن کے رہو گے اور اس گھر میں راج کرو گے، تمہیں اس میاں کے دل پہ راج کرنا ہے. پر وہ بہت جلد ان باتوں کو بھول جاتی ہے. انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹریک سے اترتے ہیں تو پھر دھول خوب اڑتی ہے. واپس اپنے ٹریک پہ رہنا بہت لازم ہے. اس کا تعلق کسی ضد سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی انا سے نہیں ہے، یہ تو احتیاط سے ہے. جب بھی آپ فاسٹ ٹریک پہ چلو گے تو جو ساتھ والی بڑی دیوار ہے اس سے لگنے کا اندیشہ زیادہ ہوگا. جب آپ سلو لین پہ چلو گے تو نیچے اترنے کا اندیشہ بھی زیادہ ہوگا، وہاں ہمپس بھی زیادہ ہوں گے. یاد رکھیے گا، عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی غلطیوں سے انسان سیکھے. میں نے بڑی بڑی خوبصورت عورتوں کو اپنے میاں کے آنکھوں سے گرتے اور بے وقت ہوتے دیکھا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے محسوس ہوئی، یہ میری فائنڈنگ ہے، اٹس ناٹ اے بکش، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، جو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جب بھی عورت اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنی جاب کی وجہ سے، اپنے رزق کی وجہ سے، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے، یا اپنی کم علمی کی وجہ سے بد لحاظ ہوتی ہے، تو یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ اپنے میاں کی آنکھوں سے گرتی ہے. بد لحاظی ہم کس کو کہیں گے؟ بد لحاظی یہ ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے اٹھے کا خیال نہ کرو، یہاں بڑے بیٹھے ہوں، اپنے عزا وقارب ہوں، یا میاں کی عزا وقارب بیٹھے ہوں، یا اس کے وہ دوست بیٹھے ہوں اور دوستوں کی بیٹھی ہوں، بیویاں بیٹھی ہوں. ایسے میں اگر آپ نے اپنے میاں کو بہت تمیز کے ساتھ نہ بلایا، بہت شائستگی کے ساتھ نہ بلایا، اور جس ٹون میں مخاطب کیا اس میں بد لحاظی ہوئی، تو یہ گرہ دل میں مشکل پڑ جاتی. اسی طور پہ جب آپ نے بات کرنی ہو تو آپ کو خود جانا چاہیے. جب آپ بات پہ اپنے میاں کو بلاتے ہیں، کبھی کسی کو بھیج کے، کبھی کسی کو بھیج کے، تو جتنے دیکھنے والے ہیں ان کی نگاہ میں آپ کا میاں بے وقت ہوتا ہے. تو جو آدمی بے وقت ہو رہا ہوگا وہ آپ کو کیوں نہیں بے وقت سمجھے گا؟ یاد رکھیے گا، وقت کے ساتھ چلتی ہے، اس کے ساتھ جیتی ہے. میاں بادشاہ ہے تو ہی آپ ملکہ ہو. اگر میاں بے وقت ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی حیثیت درجہ بدرجہ نیچے گرتی جائے گی. ایک بات اور یاد رکھیے گا، جب آپ میاں کے بارے میں کوئی ایسی بات، ایسی ٹون اس کو تو کر کے بلائیں گے، یا اس کی غیر موجودگی میں وہ گیا اور وہ آیا اور اس نے یہ کہا، یہ جملے، یہ ٹون استعمال کریں گے جو ہم نوکروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ہم اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اپنے سے بڑوں کے لیے تو ہم اس قدر خطابات کی ایک پوری لسٹ لگاتے ہیں. تو آپ کا میاں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ہے، آپ کا محور ہے، آپ کا مرکز ہے. بد لحاظی جس دن آپ نے شروع کی، یہ ایسا کبوتر ہے جو پلٹ کے واپس آتا ہے اور بہت برے پیغام کے ساتھ آتا ہے. چونکہ میں نے یہ گھر گھر ہوتے دیکھا تو مجھے یہ سب سے بڑی وجہ لگی ہے لڑکیوں کے یا عورتوں کے بے وقت ہونے کی، جب وہ اپنے میاں کو بے وقت کرتی ہیں عزیزوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، یا ان کے دوستوں کے سامنے. خاتون حضرات، دوسری بہت بڑی وجہ جو عورت کے بے وقت ہونے کی ہے اپنی زندگی میں، اپنی خوبصورتی کے باوصف، اپنے قد کاٹ کے باوصف، پورے جو خاندان کا اس کی وجاہت ہے اور جاؤ جلال اس کے باوصف، جب بھی وہ اپنی میاں کو اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتی، اس کے بلانے پہ اس کے پاس نہیں جاتی، اس کے چھونے پہ اس محبت کو تسلیم نہیں کرتی یا آگے سے منفی ریئیکٹ کرتی ہے، تو دھیرے دھیرے اس کی توجہ، اس کی محبت یہ ڈینائل میں جاتے جاتے، یہ ریجیکشن ہے. یہ ریجیکشن عورت کو ہو تو وہ ہرٹ ہوتی ہے، یہ ریجیکشن مرد کو ہو تو وہ ہرٹ ہوتا ہے. جب بھی آپ محبت کا جواب محبت سے نہیں دیں گے، آپ کا موڈ نہیں ہے، آپ کا من نہیں ہے، کوئی اور کسی وجہ سے آپ پریشان بیٹھے ہو، یاد رکھیے گا یہ زندگی میں مضبوط ترین بائنڈنگ کی وجہ ہے. میں اسی محبت میں تھوڑی سی ایکسٹینشن اور کرتا ہوں.
جب بھی آپ کا میاں آپ کے لیے کوئی چھوٹا موٹا بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ تحفہ لے کے آئے، چاہے وہ آپ کی کیئر کرے، چاہے آپ کے لیے کچھ وہ بہتر ارینجمنٹ کرے، اگر آپ اس کو فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہو تو بھی محبت کم ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے میاں کی آنکھوں سے گر جاتے ہو۔ یہ بہت برا وقت ہوتا ہے، اس کو کسی دوائی سے، کسی میڈیسن سے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ خاتون حضرات، تیسری بات جو عورت کو بے وقت کرتی ہے، اور میری فائنڈنگ یہ ہے کہ جب بھی عورت کی زبان اس کے منہ سے باہر نکلتی ہے اور دراز ہوتی ہے، چاہے وہ بچوں کے سامنے ہو، چاہے میاں کے ماں باپ کے سامنے ہو، چاہے اپنے ماں باپ کے سامنے ہو، جہاں بھی عورت زبان درازی کرے گی اس کے بعد اس کی خوبصورتی بالکل مٹی ہو جائے گی۔ خاتون حضرات، اس تعلق کو میں نے بے وقت ہوتے وہاں بھی دیکھا جہاں مردوں کو یہ شکایت ہے کہ میری بیوی میرے رب پہ اعتراض کرتی ہے، میری بیوی میری عبادت پہ اعتراض کرتی ہے، میری بیوی میرے قرآن پڑھنے پہ، یا اگر میں کچھ نیکیاں چھپا کے کرتا ہوں یا اوپن کرتا ہوں تو میرے منہ پہ تان و تشریح کرتی ہے کہ تم بڑے نمازی بنے پھرتے ہو، کرتے تو یہ ہو، اور تم بڑے حاجی بنے پھرتے ہو، تمہیں بات کرنے کی تو تمہیں نہیں ہے، تم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، تم نے۔ جب بھی اس کے تانوں کا مرکز اور محور مرد کا رب، مرد کی عبادات، مرد کی ویلیوز یا مرد کا ایمان بنے گا تو اس کے بعد مرد چاہے برداشت کر لے، چاہے خاموش رہے اور اس پہ غصہ نہ کرے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ مرد کی زندگی کا سب سے بڑا محور ہوتا ہے، جو اس کو خوشی دیتا ہے، جو اس کو آسانی دیتا ہے، جس کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے سوتا ہے، جو اس کا رب ہے، جو اس کا ایمان ہے، جو اس کی عبادات ہے۔ عمل میں غلطی ہونا، کمی ہونا، کوتاہی ہونا، یہ انسانوں کی نیک کا مسئلہ، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، پر ہم بہتر بننے کی آرزو میں تو ساری عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اللہ سے جڑ رہے ہوتے ہیں، اور اسی رشتے کو کوئی گالی بنا دے یا بیٹھے اٹھے مہمانوں کے سامنے اس بارے میں تذکرہ کرے یا بچوں کے سامنے تذکرہ کرے یا میاں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کو کرنا پون دینا، جب بھی آپ یہ کرو گے تو آپ نے اپنی ذات کو، اپنے سے رشتے کو لا تعلقی اور بے وقتی کے اندھے کنویں کی اس گہرائی میں ڈالا جہاں سے وہ نکل کے نہیں آ سکے گا۔ یہ بے احتیاطی نہیں کرنی، یہ بد لحاظی نہیں کرنی، یہ بد زبانی نہیں کرنی، یہ آپ کی زندگی کی وہ ساری خوشی کھا جائے گی کہ جس کو آپ چاہتے ہو۔ خواتین حضرات، پانچویں بات جو میں نے نوٹ کی ہے کہ جو عورت اپنے میاں کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی، یا ان کے بارے میں میاں کے سامنے بیٹھ کے بد لحاظی سے بات کرتی ہے اور ان کو ٹونٹ کرتی ہے ان کے سامنے بھی اور ان کی غیر موجودگی میں، یہ عورت بھی مستقل آپ کی نظروں میں نہیں رہ سکتی۔ چھٹی جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جب بھی آپ دونوں اپنے پرائیویٹ ٹائم کے بارے میں، پرائیویسی کے بارے میں، میاں کی ٹائمنگ اور پرفارمنس کے بارے میں اپنی بہن سے ذکر کرو گے، اپنی کسی ماں سے ذکر، کسی سے بھی ذکر کرو گے، میاں تک وہ بات پہنچی کسی تیسرے ذریعے سے، تو اس کے بعد آپ یہ تصور بھی ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کے کچھ بھی کرنے سے، معافی مانگنے سے، اس کو مان لینے سے، آئندہ نہ کرنے کے باوجود وہ جو آپ نے اپنی میاں کی پرائیویسی کی بد لحاظی کی، وہ جو آپ نے اپنی میاں کی پرائیویسی کو تولا اور اس کی مردانگی کو چیلنج کیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ تو اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اور اسی طور پہ یاد رکھیے گا، دوران محبت جو خواتین بے تکی غیر متعلقہ نانسنس باتیں کرتی ہیں وہ بھی کبھی ان کے گڈ بکس میں نہیں رہتی ہیں۔ اور آخری بات جو ہے، یہ آپ کی روایت مزیدار ہوگی کہ جو لڑکیاں سگڑ نہیں ہیں، جن کو کھانا اچھا پکانا نہیں آتا، جو میاں کے بعد غیر موجودگی میں چپ کر کے سو جاتی ہیں، گھر کو ترتیب نہیں دیتی، گھر کی ڈسٹنگ پراپر نہیں رکھتی، یہ خواتین کے بنیادی اوصاف میں سے، ذمہ داری میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے گھٹی میں پڑی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے گھر کو جہاں وہ رہتی ہیں اس کو خوبصورت بنانے کا وصف ان کی گھٹی میں ڈالا ہے، جو اس کو استعمال نہیں کرتی، سستی کی ماری ہوئی، تو بابا تم اپنے عورت پن سے انکار کر رہے ہو۔ اسی طور پہ جو آخری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر اٹھنے بیٹھنے میں عورت اچھی نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کیری نہیں کرتی، جب اٹھتی ہے اور کپڑوں کو پراپر پیچھے سے ٹھیک نہیں کرتی، یا اپنے آپ کو اس طور پہ نہیں کیری کرتی جیسے اس کا میاں چاہتا ہے یا جیسے اس کے گھر والے چاہتے ہیں، اس کی جو بے احتیاطی ہے یہ بھی ایک بڑا پہلے تانا بنتی ہے، پھر ناپسندیدگی بنتی ہے، اور بالآخر آپ کو دل کی اونچی منزل سے سیڑھیوں کے بنا نیچے گراتی ہے، اور آپ کو زندگی میں پھر وہاں لیٹے ہوئے اور وہاں گرے ہوئے وہ سارے لمحے یاد آتے ہیں جو آپ نے غلطیاں کی ہوتی ہیں۔ میرا رب آپ کو اتنی عقل اور فہم اور سمجھ دے کہ ضد کرنے کی بجائے ان غلطیوں کو نوٹ کریں اپنے دل کی کتاب پہ اور پھر اس سے بچیں۔ میرا رب آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو محبت کے پلنگ پہ بٹھائے رکھے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔